الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بلوغ المرام، کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ کا 5واں باب، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع پیدا کرنے کی ترکیب۔ حدیث نمبر 187 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں روایت نقل ہے، یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کے نماز نہ پڑھے، اس طرح اس جگہ پر یہ ایسے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان ذالک فعل الیہود۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ یہود کا طریقہ ہے، جب وہ عبادت کرتے ہیں اپنے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور یہ تکبر کی بھی علامت ہوتی ہے۔ دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا یہ تکبر کی علامت بھی ہوتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ ہم جو ہے وہ نماز کے دوران جو ہے اپنے پہلوؤں پر جو ہے وہ ہاتھ رکھیں۔ حدیث نمبر 188 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ روایت نقل ہے، اور بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اکثر آپ نے علماء اکرام سے یہ مسئلہ سنا بھی ہوگا۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے شام کا کھانا موجود ہو تو نماز سے پہلے جو ہے تم کھانا کھا لو۔ اگر نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ کے سامنے کھانا موجود ہے، تو پہلے یہ ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو ادا کریں۔ صحیح مسلم میں جو حدیث نقل ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا پیش کر دیا جائے اور کوئی بھی نماز کا وقت ہو تو پہلے جو ہے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نماز کو ادا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کھانا سامنے حاضر ہو تو اس وقت پہلے کھانا کھانا چاہیے، پھر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کھانا پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہم پہلے نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھا لیں۔ جب کھانا حاضر ہے تو پہلے کھانا کھائیں گے پھر نماز پڑھیں گے، ورنہ جو ہے وہ نماز آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اپنے کھانے کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ نماز پہلے پڑھتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ نماز کو بعد میں ادا کریں، پہلے کھانا کھائیں، کیونکہ ہم باب پڑھ رہے ہیں حدیث کا کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے کیا جائے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا جو مطلب ہے کہ جب آپ کھانا نہیں کھایا ہوگا، آپ مسجد میں آ جائیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ جتنا مرضی احتیاط کر لیں، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو کھانا کے متعلق خیالات جو ہیں وہ ذہن میں آ جائیں گے، اس سے نماز جو ہے آپ کی کچھ اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 189 ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کو ادا کرے تو اپنے سجدے کی جگہ سے کنکریوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ دراصل یہ پرانا معاملہ تھا ابتدائی اسلام میں، جب مشکل تھی، مساجد اتنی زیادہ موجود نہ تھیں، مساجد کے اندر اتنی زیادہ آسانیاں نہ تھی۔ آج کل تو الحمدللہ مسجد میں جو فرش ہیں وہ بھی پکے ہیں، پھر اس کے بعد نمدہ قلین کے اوپر جائے نماز، اور بڑی عمدہ جو ہے ہمارے لیے مساجد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
تو اگر کسی ایسی جگہ پر آپ کو نماز پڑھنا پڑ جائے جہاں پر کچی مٹی ہو، کنکریاں ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم جو ہے وہ کنکریوں کو پیچھے نہ ہٹاؤ، جیسی زمین ہے وہاں پر ہی نماز کو ادا کر لیں۔ اب اکثر اوقات صف پر سجدے کی جگہ کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، ہم سجدہ جانے سے پہلے یہاں تو پھونک مارتے ہیں، ہاتھ سے سائڈ پہ کر کے اس جگہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی ایسی نوکدار کینکر ہے، اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی موذی جانور جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اس کو تو ہٹا سکتے ہیں، ورنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو کینکریوں کے ہٹانے کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آپ اللہ کو کہا کہ سجدے میں جا رہے ہیں اور سامنے آپ کی نظر اور آپ کی توجہ جو ہے اس وقت ان کینکریوں پر سامنے پڑی ہوئی چیز پر ہے، کیونکہ اصل نماز امام غالباً حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جتنی دیر انسان نماز میں رہتا ہے اللہ کی پوری توجہ اپنے بندے کی طرف رہتی ہے۔ جب تک آپ نماز میں رہتے ہیں اللہ کی پوری توجہ جو ہے وہ آپ کی طرف ہوتی ہے۔ اگر نماز کے اندر وسوسات، خیالات ہوں تو آپ کی توجہ اللہ سے ختم اور اللہ کی توجہ جو ہے وہ آپ سے ختم ہو جائے گی۔ لذت اسی وقت آئے گی جب آپ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ سامنے اگر کوئی کینکری آ جائے، اگر کوئی چھوٹی موٹی مٹی کوئی چیز چھوٹی موٹی پڑے جس سے آپ کے چہرے کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے اوپر ہی جو ہے وہ آپ سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کینکر، ہر ذرہ کائنات کا یہ چاہتا ہے کہ انسان میرے اوپر سجدہ کرے۔ جس جگہ پر سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 190 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نماز میں جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آگے پیچھے نظر آسے کہیں ایک دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا کہ اس کے متعلق کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جبٹ ہے جو انسان جب نماز پڑھتا ہے اور نماز میں ظاہری بات کوئی خیال آتا ہے، سامنے کوئی حرکت نظر آتی ہے، سامنے گھڑی لگی ہے، گھڑی کی طرف جاتی ہے توجہ، یا کسی چیز کی طرف توجہ جاتی ہے، تو اس وقت ایک جبٹ ہوتی ہے جو انسان سے جو شیطان ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ یعنی وہ وقت جو ہے جس سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی توجہ انسان پر ہے، جب آپ نماز سے غافل ہوں گے اللہ کی توجہ سے غافل ہو جائیں گے، تو اسی وقت تک اللہ کی توجہ آپ پر ہے جب تک آپ صحیح معنوں میں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو وہ شیطان آپ کی نماز کو جپٹ لیتا ہے۔ اور ترمذی میں روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو دائیں بائیں پھیرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ ہلاکت کی علامت ہے، یہ ہلاکت کی علامت ہے۔ آگے ایک اور حدیث پڑھیں گے، اس کے اندر تفصیلاً اس بات کی وضاحت ہے۔ حدیث نمبر 191 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کو ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے، اپنی دعائیں رکھتا ہے، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو بار بازاروں میں پھرتے ہیں، وہی نماز پڑھتا ہے جس کے دل میں اللہ کی رضا ہو، خوف خدا ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، احکامات الہی جو ہیں اللہ نے ہم پر نماز کو فرض کیا۔ اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے کہ بندہ میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور انسان اللہ سے کیا چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے۔ بات آسان سی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں بندہ میرے حکم کے مطابق عبادت کرے، اور بندہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے جنت حاصل کر لیں۔ عام سا نسخہ ہے کہ اگر تم عبادت اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہو تو اللہ تمہیں یقیناً جنت دے گا، شرط یہ ہے کہ تم عبادت کرو، میری بندگی کرو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ ہم بھی یہی چیز لینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں اس لیے کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، ہمارا مقصد اصل ہے جنت کا حصول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے عاجزی انکساری کو پیش کرتا ہے کہ اللہ دنیا کو میں چھوڑا ہے، جیسے تو نے کہا میں نے ویسے ہاتھ باندھ لیے، جیسے تو نے کہا نماز میں یہ پڑھنا میں نے ویسے پڑھنا شروع کر دیا، اے اللہ تو نے جھکنے کے لیے کہا میں جھک گیا، اللہ اٹھنے کے لیے کہا میں اٹھ گیا، اے اللہ تو نے رکوع کا کہا میں نے رکوع کیا، تو نے سجدے کا کہا میں نے سجدہ کر لیا۔ جیسے جیسے اللہ تو حکم دیتا گیا تیرے حکم کے مطابق جو ہے وہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے سامنے آ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں تھوکنا منع، ویسے ہی تھوکنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ طب کے اعتبار سے بھی
حکما حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو تھوک ہے یہ انسان کے معدے کے اندر جائے تو جو آپ کا کھانا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس لعاب کی وجہ سے ہضم ہو جاتا ہے. تھوکنا نہیں چاہیے. اگر کہیں تھوکنے کا ارادہ ہو, کوئی منہ میں ایسی چیز چل جائے, بلغم آ جائے, آپ نہیں چاہتے کہ تھوک اندر جائے, باہر پھینکنا چاہتے ہیں, تو اپنی بائیں جانب تھوکنا چاہیے. دائیں جانب تھوکنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز کے دوران اپنے سامنے مت تھوکے, کیونکہ سامنے اللہ کی توجہ ہے. جس طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا, انی وجہت وجہی للذی, اللہ میں اپنے چہرے کو تیرے چہرے کی طرف مطیع و فرما بردار کرتا ہوں. آپ کے چہرے کے سامنے اللہ ہے, اللہ کی توجہ ہے, سامنے تھوکنے سے منع فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ, نہ ہی تم اپنی دائیں جانب تھوکو. اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کو آپ کو نماز کے دوران تھوکنا پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ, اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکو. ویسے تو میرا نہیں خیال کہ اتنی کوئی انسان کو مجبوری ہوتی ہوگی, آج کل تو مساجد پکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں تھوکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کفارہ جو ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے گا. کچی مٹی ہے تو صاف مٹی اوپر, تھوک والی نیچے کر دی جائے. مسجد میں تھوکنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. قبلہ رخ منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے سے منع فرمایا, نہ دائیں نہ سامنے نہ پیچھے. اگر تھوکنے کی نوبت آتی ہے تو آپ اپنی بائیں جانب تھوکیں گے, نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ. نماز میں تو آپ جو ہے اگر کہیں ایسا معاملہ, آج کل ممکن نہیں ہے کہ آپ کو تھوک منہ میں آ گیا, کوئی ایسی مسئلہ ہے تو وہ آپ قرین کے اوپر تھونک دیں, ایسا ممکن نہیں ہے آج کل, کیونکہ مساجد کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ آسائش کا انتظام کیا گیا, آپ کی آسانی کے لیے قلین, صفے, نمدے, کئی چیزوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے. آج کل ممکن نہیں ہے. بہرحال تھوکنے سے ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے, لیکن اگر کہیں تھوکنے ہو تو اپنی بائیں جانب پر تھوکے. حدیث نمبر 192 ہے, یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کان قرام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں جو تھا ایک باریک کپڑا تھا جس کے اوپر چند رنگ تھے, چند لائنیں تھی, کوئی تصویر نہیں تھی بنی, صرف چند رنگ جو تھے وہ موجود تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کپڑے کو اتار دو, کیونکہ اس کپڑے کی وجہ سے میری نماز میں خلل آ گیا ہے. بہت سارے علماء کرام کا جو اتفاق ہے کہ جو جائے نماز ہماری مساجد کے اندر بچھے ہیں, ان جائے نماز کو بچھانے سے جو ہے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دیوار پر, جہاں پر نظر کا بہت کم جانا ہوتا ہے لیکن جہاں پر تیز رنگ ہوں گے وہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے انسان جو ہے وہ تھوک دے گا, معذرت کے ساتھ تھوک دے کہہ رہا ہوں, نظر چلے جائے گی, کسی نہ کسی طرح کلر کے اوپر جو ہے وہ نظر چلے جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے سے جو تھا وہ پردہ اتار دیا تھا, حالانکہ اس پر تصویر نہیں تھی بنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا أَلْتَحَنِي عَنِ الصَّلَاةِ, یہ جو پردہ ہے میری نماز کو غافل کرتا ہے, یعنی میری نظر جو ہے ان رنگوں کی طرف گئی اور نماز کو خراب کر دیا. حدیث نمبر 193 ہے, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باز آ جائیں وہ لوگ جو اپنے چہروں کو نماز کے دوران یا اپنی نظروں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں. جو شخص نماز کے درمیان آسمان کی طرف کوئی آواز آتی ہے, کسی چیز کی طرف مگن ہوتا ہے, اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ باز آ جائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اسے نبی نہ کر دے. اتنا بڑا گناہ ہے نماز کے درمیان اپنی نظر کو اٹھانا, اوپر کو کسی طرف دیکھنا, کہ اللہ رب العالمین کہیں اس کی نظر کو نبینا نہ کر دے, نظر ختم نہ کر دے. اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کھانا موجود ہو یا قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو اس وقت جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی. آپ کو بھوک لگی ہے, جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ کو
قضائے حاجت جانا ہے، واش روم میں جانا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار میرا وضو ہے، اب اگر میں بیت الخلاء میں جاؤں گا تو وضو دوبارہ کرنا پڑ جائے گا۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ ہلکی سی پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، کہتا ہے چلو یار نماز پڑھ کے بعد میں واش روم میں چلا جاؤں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ جب کھانے کی بھوک ہو پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں، جب آپ کو واش روم بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے بیت الخلاء میں جائیں، بعد میں جو ہے وہ نماز کو ادا کریں۔ یہ اس وقت ہے جب انسان روٹین نہیں بنانی چاہیے کہ آپ گھر سے بالکل نکلیں اس وقت کہ جس ٹائم نماز کے وقت شروع ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس وقت نکلیں، آپ بیت الخلاء میں جائیں اور نماز جو ہے آپ وہ بیت الخلاء میں گزار دیں۔ یہ صرف اس وقت ہے جب آپ کسی وجہ سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان کو اچانک حاجت محسوس ہوتی ہے، تو یہ اس وقت ہے کہ آپ نماز سے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہو کر تو آپ جو ہے اس وقت وضو کر کے نماز کو شروع کریں۔ اور اسی طرح کھانے کا اہتمام ہے۔ ایک مثال کے طور پر 1 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، کسی جگہ پر جو ہے 1 بجے ڈیلی چھٹی ہوتی ہے، تو وہ پہلے اگر روزانہ ہی کھانے کے دوران اپنی نماز کو گزار دے گا تو پھر روزانہ اس کی ظہر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے رہتی جائے گی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی جب زیادہ بھوک ہو تو کھانا پہلے کھا لے، ورنہ نماز پڑھ کے اس شخص کے لیے ہے۔ اگر آپ روٹین میں ایسا آپ کا معاملہ ہے تو آپ پہلے نماز ادا کریں گے، لیکن ابھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ بازار سے گھر آئے ہیں، کھانا تیار ہے، بھوک بھی لگی ہے، نماز کا بھی ٹائم ہے، تو پہلے آپ کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کی روٹین ہے تو پھر آپ روٹین میں نماز کو پہلے پڑھیں اور کھانا جو ہے وہ بعد کے اندر کھائیں۔ حدیث نمبر 194 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعی آنا، عباسی آنا، جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، اور جس قدر ممکن ہو تم اسے روک لو۔ نماز کے دوران جو ہے اگر جماعی آئے، عباسی آئے، تو آپ جس قدر ممکن ہو اس کو روک لیں، کیونکہ نماز میں سستی اور کاہلی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بالکل واضح یہ فرما دیا ہے کہ منافقین کی علامت کیا ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، جماعیاں لیتے ہیں۔ آپ کو اگر کبھی کبھار ایسا معاملہ آتا ہے کہ آپ نیند کا غلبہ ہے تو اپنی نیند کو پورا کریں، نیند کو پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ نماز کے لیے آپ پر سستی غالب ہے اور جب آپ نماز کے بعد موبائل پکڑتے تو ساری ساری رات موبائل کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اس طرح ممکن نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھار اگر آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہے تو آپ جو ہے وہ نیند کو پورا کریں، پھر اس کے بعد نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر نماز کا وقت ہو جائے، کوئی انسان سویا رہ گیا، فجر کی نماز ہے، اگر انسان سویا رہ گیا تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یہ مرفوع عن القلم ہیں، جن سے اللہ رب العالمین نے قلم کو اٹھا لیا، ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلے نمبر پر نابالغ نہ سمجھ بچہ، جس کو ابھی اعمال کی سمجھ نہیں ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی ایسا عمل کر لیتا تو مرفوع عن القلم ہے۔ علماء کرام اس کی جو مدت لکھتے ہیں وہ 7 سے 10 سال لکھتے ہیں، بعض کے نزدیک 7 سال تک، بعض کے نزدیک 10 سال۔ بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ مرفوع عن القلم نہیں رہتا، اس کے ہر گناہ کو لکھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو اسے مارو اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ تو اس لیے جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وہ مرفوع عن القلم نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جس کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اسے اچھائی برائی کسی نفع نقصان کا پتہ نہیں، وہ مرفوع عن القلم ہے۔ اگر وہ کوئی زبان سے بد اخلاقی کر جاتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے بد اخلاقی کر جاتا ہے، وہ مرفوع عن القلم، اسے سمجھ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شخص سویا ہوا ہے، لیکن یہ اس وقت تک مرفوع عن القلم ہے جب تک یہ نیند کی حالت میں ہے، جیسے ہی بیدار ہوگا تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ تحریر ہونا شروع ہو جائے گا۔ نیند کے اندر آپ کسی کو گالی دے دیتے ہیں، نیند کے اندر آپ کوئی بری بری بات کہہ دیتے ہیں، نیند میں کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، وہ مرفوع عن القلم ہے۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، اگر آپ سوئے رہ گئے ہیں تو جیسے ہی آپ بیدار ہوں گے، جون سی بھی نماز کا وقت ہے، آپ فجر کی نماز ہے، اگر زوال کا ٹائم نہیں ہے، ممنوع اوقات میں سے نہیں وقت ہے، تو آپ فوراً جو ہے جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ وضو کر کے نماز کو ادا کریں گے۔ ظہر کی نماز ہے، اگر جماعت کا وقت گزر گیا نیند کی وجہ سے، جب آپ بیدار ہوں گے اسی وقت نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح
دن اور رات کے معاملات ہیں، تو نماز کے اندر یہ جو مسائل تھے کہ ان مسائل کی وجہ سے جو تھا انسان کا جو خشوع و خضوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار مسائل جو ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود نے، بہت ساروں کی میں نے وضاحت کر دی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا یہ جو سبق تھا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کو پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں کہ اللہ رب العالمین کو اتنی بات بھی نہیں پسند کہ میرے بندے کو اگر بھوک لگی ہے یہ میرے سامنے آئے گا تو اس کے دل میں ذرا وہم آ جائے کہ یار کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، کھانے کے اندر پتہ نہیں کیا پکا ہے، کھانا اٹھا نہ لیا ہو، اتنا سا بھی خیال نہ آئے، تاکہ بالکل ریلیکس ہو کر، بالکل آسانی کے ساتھ، بالکل جو ہے وہ آ کے اللہ کے سامنے بیٹھے۔ لیکن ہمارا جو معاملہ، اصل میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اکثر میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم عبادت نہیں کرتے، یہ ہماری عادت ہے۔ عبادت اور عادت میں فرق ہے۔ عبادت وہ ہوتی ہے کہ ہم آئیں گے، گھر سے نکلیں گے، با وضو ہو کر آئیں گے، اور جب ہم بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں گے اور وضو کا آزاد ہوتے ہوئے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، میرے سمیت میرا بھی یہ عمل ہے، اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اکثر اوقات وضو کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بات کر جاتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دعائیں اس لیے سکھلائی گئی ہیں تاکہ ہم خشوع و خضوع ہم میں پیدا ہو جائے، ہمیں عبادت کا مقصد پیدا ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھیں گے، آپ ہاتھ کو دھوئیں گے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، رسول اللہ نے فرمایا کہ ناخنوں کے نیچے سے خطائیں جو ختم کر دی جائیں گی، چہرہ دھوؤں گا، یہ دعا پڑھوں گا، آنکھوں کی پلکوں کے نیچے جو گناہ ہیں ان کو صاف کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح جسم کا ہر اعضاء ہوتے ہوئے جیسے جیسے ہم دعا پڑھتے جائیں گے، اللہ ہر اعضاء سے جو ہے ہمارے گناہ کو معاف کرتے جائیں گے۔ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مسجد میں داخل ہو جاؤں گا اور نماز پڑھوں گا، پوری خشوع و خضوع کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، سورت ملاؤں گا، رکوع سجدہ سلام تک، پھر امام کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا، تو یہ ہوگی عبادت۔ اگر ہم گھر سے گفتگو کرتے ہوئے، لوگوں کی چغلیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے زندگی کے معاملات ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں اپنے معاملات کر رہے ہیں، نماز کے اندر ہمارا ذہن جو ہے مختلف خیالات کی طرف ہے، اگر کاروباری ہے اپنے کاروبار کے معاملات، اگر اسٹوڈنٹ ہے اپنے دوست یار اپنے سبجیکٹ کی طرف اس کی توجہ ہے، تو یہ جو ہے یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے، عادتاً ہم آتے ہیں مسجد میں اور عادتاً ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم اللہ سے کچھ نہیں لے کر جاتے، اس وقت ہی سارا کچھ ہمیں ملے گا جب ہم نماز کے اندر خشوع و خضوع کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کسی